میں نے دیکھا کہ آپ پورے پاکستان سے وزٹ کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں تو سندھ حکومت کا کافی ایکسپرٹیز ہو گئی تھی سیلاب کے معاملے میں کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آفر کیا کہ وہ آپ سے کسی قسم کی ایکسپرٹیز لے لیتی شاید اتنے شہر نہ ڈوبتے. دوسری بات اب تک سندھ پہ پریشر تھا کہ وہ ڈیم بنائے تو کیا آپ پنجاب میں ڈیم بننے چاہیے تاکہ اتنا سیلاب نہ ہو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حکومت میں پنجاب کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اتنا صلاحیت ہے کہ وہ اپنے حالات کو پتہ ہوتے ہوئے اس سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسے جام خان صاحب پنجاب کا ایریگیشن وزیر سے رابطہ میں ہیں, وہ مسلسل بات بھی کرتے ہیں. پچھلے ہفتہ آپ کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد پجنت گئے تھے اپنے ایشوز کے لحاظ سے, تاکہ ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کا جو بات چیت چلتا رہتا ہے. اگر ان کو ہمارا ضرورت ہے یا ہمیں ان سے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیم کے سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو پولیٹیکلی, ٹیکنیکلی اور فیزیبل ڈیمز ہیں ہم ان کے حق میں ہیں. بڑے بڑے ڈیمز قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر زرداری کے وقت تک ہم نے یا بنائے ہیں یا شروع کیے ہیں. یہ ڈیامر بادشاہ کے لیے جو سب چندہ مانگ رہے تھے, اس کا فاؤنڈیشن سٹون, اس کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا. جو متنازع ڈیمز ہے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقوں کو خطرہ ہوتے ہیں مگر واٹر سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے, جہاں لوور ریپیرین کا حق مارا جاتا ہے, جس پہ سیاسی نہ کنسنسس ہو, جس پہ نہ ٹیکنیکل کنسنسس ہو, نہ فزیکل کنسنسس ہو, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہر عوامی ایشو پہ آواز اٹھاتے ہے اس پہ بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس سیلاب کے نتیجے میں جو اس وقت راوی, چناب اور ستلج میں سیلاب ہو رہا ہے, تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں. اور پورا قوم میں جب ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ کون ہے جو بار بار اس قسم کے پروپوزلز فلوٹ کر رہے ہیں, جو نہ صرف صوبے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں مگر جو پاکستان کا اپنا کیس ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق, اور جو مودی سرکار نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں بھائی ہو کے مودی کا جواب دے, تو آپس میں نہ لڑنے کا کوئی وجہ ہے. there is no reason. سیلاب 3 دوسرے دریا میں اس وقت گزر رہے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنے بھی آپ نے متنازع باتیں چھیڑنے, آپ چھیڑیں, آپ بات کریں, ہم بھی بات کر سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کا انفراسٹرکچر ہے, میں نے سنا ہے کہ وہاں وہ اپنا پالیسیز ریویو کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ریور بیڈ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دوسری چیزیں شروع کیے گئے. یہ موسمی تبدیلی کے بعد ہم سب کو اپنا پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم سکر براج کو بہتر فعال کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنا جو ایریگیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید فعال کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کیپیسٹیز بڑھائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرانا ہمارا کیپیسٹی موجود ہے وہ موسمی تبدیلی کے پہلے سے کیپیسٹیز کے ہیں. تو یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں مگر یہ ایک دن کے کام نہیں ہوتے. ہر قوم میں آپ شارٹ ٹرم کام کرتے ہیں, میڈیم ٹرم کام کرتے ہیں اور لانگ ٹرم بھی کام کرتے ہیں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ سیلابی صورتحال کی آپ کو بریفنگ ابھی یہاں پہ دی گئی سندھ کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا تیاریاں سندھ کی جو کی گئی ہیں, اور کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آئندہ 10 سال کے لیے بھی یہ سیلاب مسلسل ابھی آنے کے خدشات ہیں, تو ہم لانگ ٹرم میں کیا پلاننگس کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی سیلاب کے خصوصی حوالے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. جہاں تک ایک تو بریفنگز آج تو بالکل ادھر سکر پہ ہو رہا ہے, لیکن 2 ہفتے سے میں جام خان صاحب کو تنگ کرتا آ رہا ہوں اور ہمیں مسلسل بریفنگز اور اطلاع مل رہے ہیں. اس وقت ہم جو موجودہ قدرتی آفت کا یا سیلاب کا جو تیاری کر رہے ہیں اسی کا کر رہے ہیں ہنگامی حالات میں. وہ فوٹنگ اینڈ وہ ہمارا کیمپس ہو, ہمارا فوکل پرسنس ہو, ہمارے ایویکویشنس کی کوشش ہو, ہمارا فیسلٹیز موجود ہو, یا فلڈ فائٹنگ کے لیے جگہ جگہ جو ہم چیزیں پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ پتھر ہو یا جو بھی ہو, جو ایوری تھنگ از پوزیشن ان دا رائٹ اسپاٹس. ہمارا 40 جو
जो 45 सॉरी थैंक यू फॉर द करेक्शन 45 जो ऐसे स्पॉट्स हैं जो ख़तरे के स्पॉट्स हैं जो हम उसको देख रहे हैं। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की जो मंसूबे हैं वो सिंध हुकूमत पहले से इस सैलाब की वजह से नहीं मगर इसलिए कि हम चाह वो मानसून की वजह से या वो रिवराइन फ्लड डे का हम आदि है उसके लिए काम चलता आ रहा है। गुदू पे चल रहा है, इधर सखर पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको 16 गेट्स को हमने इधर चेंज किया है, ऑटोमाइज़ किया है। गुड्डू पे भी उन्होंने भी ऑटोमाइजेशन का जो फैसिलिटी है वो शुरू किया है। मज़ीद ऐसे काम आर इन द वर्क्स। बिल्कुल हम सपा से फोकस करें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है ये सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा मुल्क के लिए एक मसला रहा है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक्चुअली जब से फॉल ऑफ काबिल हुआ, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या इधर मेरे जलसे जुलूस में हो, मैं मुसलसल ये बात उठाता आ रहा हूँ। कुछ सुनने वाला कोई नहीं था कि ये जो फॉल ऑफ काबिल हुआ है और उसके नतीजे में जो हथियार और जो रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में, मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हथियार जो इन्होंने उधर छोड़ा है ये ना सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ आ जाएंगे मगर ये हमारे दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर में मसाइल पैदा होते हैं उन ग्रुप्स के पास ये हथियार आ जाएंगे। और हमने ये देखा। मगर मैं जो सिंध पुलिस है, जो सीएम सिंध ने इस इलेक्शन के बाद कोशिशें की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरम गवर्नमेंट के क्राइम रेट्स को और इस वक्त के क्राइम रेट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी फ़र्क आए हैं मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूर गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरम गवर्नमेंट आने से पहले, हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं हो सकता है कि हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से वो काबू नहीं होंगे जब तक रहीम यार ख़ान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा तावन के साथ काम करें। माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा। मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकल्स ने बहुत बड़ा हमला किया जिसका हम मज़म्मत करते हैं। और आज ही मुझे SP घोटकी बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है। ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों का जान बचाने पे है। और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे और फिर हम सही तरीके से कर दें। जिस तरह की सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है सैलाब की सूरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेश की इकदाम नहीं उठाए जाते। कच्चे में जो है ज़मींदारी बंद बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि ये बंद तोड़े जाए, हटाए जाए। जंगलात ख़त्म किए गए हैं, बंद मजबूत नहीं हो। यहाँ पे पुल बनाई गई है लाड़काना खैरपुर वाली, वहाँ पे वो कंजस्टेड है और अगर खुदा न खासा सुपर फ्लड आता है तो फिर पानी का जो दबाव है वो सखर और लाड़काना के दरमियान रहेगा और बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पेश की इक़दाम करने चाहिए ताकि हुकूमत इस तरह के सैलाब को मुँह देगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। जहाँ तक कच्चे में जो छोटे मोटे बंद भी बने हुए हैं, हम तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, हम समझते हैं कि दरख्त ज़रूर लगा है ये सब कुछ, लेकिन ये तो मेरा सैलाब तो नहीं रोकते। और वो सूरत हाल हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ज़रूर होना है। जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पंजाब का ब्रिजेस हो या सिंध के ब्रिजेस हो, ख़ास तौर पे वो ब्रिजेस जो इंडस पे बने हैं या दरिया के उस तरफ जाने के लिए बने हैं, उन पे हमें, जैसे हम चाहते हैं कि इवन सखर बराज का कैपेसिटी हम बढ़ाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करें, वैसे हमें तमाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। और उसमें उसके लिए हमें अपना जो पुराने ब्रिजेस हैं उनको
جیسے جام خان مجھے بتا رہا تھا ڈائک ٹو ڈائک بنانا پڑے گا. جو نیا ہمارا کشمور کا جو برج بن رہا ہے وہ اسی طریقے سے بن رہا ہے, اور ہم اپنا پرانا انفراسٹرکچر آل دا وے بیک ٹو جو سکر براج 1930s میں ہمارا بنا ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنا وسائل میں رہتے ہوئے ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. چیئرمین صاحب نے وزٹ کرنا ہے. ہم بالکل کر رہے بھائی. آبویسلی اس وقت تو قدرتی آفت ہمارے ہاں سے گزر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرا یہاں ہونا ضروری ہے. کیس تو ہم پلیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں اپنا سندھو کے لیے جدوجہد چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا عالمی سطح پہ ہو, ہم ہی سندھو کا آواز ہے اور ہمیں اپنا انڈس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا, کوئی اور تو نہیں کرے گا. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاس معاہدہ کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کا مضبوط موقف دنیا کے سامنے آیا ہے. انفارچونیٹلی آپ نے یہ اسرائیل ماڈل دیکھا ہے کہ انہوں نے فلسطین سے یہ شروع کیا کہ کھانا پینے کے سامان کسی علاقے کو بند کرے, تو مودی نے اسی کا نقل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ عالمی قانون توڑتے اپنا ہی کیا گیا ٹریٹی سنتاس معاہدہ کو توڑ کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے معصوم شہریوں کو یا سیلاب میں ڈبا دے یا ان کو پیاسا چھوڑ دے. اس کا مقابلہ انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم بھارت کو یہ اجازت نہیں دیں گے. بھارت کے پاس دو آپشنز ہیں, یا ان کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا عالمی قانون کے مطابق اور اس سنتاس معاہدہ کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا, یا 6 کے 6 دریا جو ہے جو لوور ریپیرین کا حق ہے پاکستان کا, پھر وہ 3 پہ نہیں وہ 6 دریا پہ ہوں گے, اور وہ کیس بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس قسم کے جو جدوجہد ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جا کے کوئی آواز اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے. ہمیں مسلسل اس ایشو کو اٹھانا چاہیے, اور میں آپ کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ سندھو کے تحفظ کے لیے اب ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے پوری دنیا کو اجاگر کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے.